میں چونکہ افریدی ہوں اور میں آپ کو یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ اب ملٹری آپریشن شروع ہونے سے پہلے پورے افریدی قوم میں ایک بھی بھیک مانگنے والا نہیں تھا، نہ مرد نہ عورت۔ لیکن بدقسمتی سے جب ملٹری آپریشن ختم ہوا تو ڈرون اٹیکس میں، جیٹ طیاروں کی بمباری میں، دہشت گردوں کے خودکش حملوں میں ہمارے ایک گھر میں اگر 5 مرد تھے تو 5 شہید ہوئے، 10 مرد تھے تو 10 شہید ہوئے، 20 مرد تھے تو 20 شہید ہوئے، صرف عورتیں رہ گئی۔ لیکن جب میں ابھی سڑکوں پر اپنے ان بہنوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھتا ہوں، ہمیں برا لگتا ہے۔ اس کے کنسیکوینسز ہم دیکھ چکے ہیں۔ ہم نے بار بار قربانی دی ہے پاکستان کے لیے، اگر ایک دفعہ پھر قربانی دینی پڑے گی تو ہم دریغ نہیں کریں گے اس سے، لیکن یہاں پر نیتوں میں فرق ہے۔ یہاں دہشت گردی کو ختم نہیں کیا جا رہا، یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ سہیل آفریدی کا انتہائی پرجوش انداز میں خطاب، اور یہ کانوکیشن تھا۔ یہاں پر وہ جو فیمیل اسٹوڈنٹس تھیں انہوں نے ڈگریز دیں، اور اس دوران ظاہر ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی بات ہوئی، اور سہیل آفریدی نے بہت ہی مؤثر اور بھرپور انداز میں ان کی باتوں کا جواب دیا۔ اور یہ جو بات اس وقت آپ نے سنی، یہ ان کے بالکل دل سے نکلی ہوئی ایک آواز تھی، جس طرح سہیل آفریدی نے کہی۔ دیکھیے، آپ اور میں اس درد، اس کرب کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کسی کو اس کرب سے نہ گزرنے دے جس سے سہیل آفریدی گزرے، جس سے ان کے علاقے کے لوگ گزرے۔ دیکھیے، اس تقریر میں انہوں نے اور بہت سی باتیں کی۔ یہ تو آپ نے سن ہی لیا کہ انہوں نے کہا کہ اصل میں آپ کا نشانہ پی ٹی آئی اور عمران خان ہے، اصل میں آپ کا نشانہ دہشت گرد نہیں ہے، اور اس بات کی شہادت ایک اور طریقے سے ملتی ہے، وہ میں آگے جا کر اس کو پلے کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ جو خبریں ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں، جو تجزیے ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، جو ویڈیوز ہم آپ کے لیے پلے کرتے ہیں، وہ ہم مزید ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم زیادہ محنت اور تندہی سے کام کریں۔ واپس چلتے ہیں سہیل آفریدی کی سپیچ کی طرف۔ دیکھیے، انہوں نے بہت ہی اسپیسیفک بات کی۔ سہیل آفریدی ڈز ناٹ ٹاک ان پلیٹیٹیوڈز۔ پلیٹیٹیوڈز ہوتے ہیں نا، جو بہت ہی عمومی سی بات ہوتی ہے، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں، بہت ہی عمومی سی بات، وہ اسپیسیفک نہیں ہوتی، جیسے کہ مریم نواز کا خاصہ ہے۔ وہ بالکل آئیں بائیں شائیں ہوا میں باتیں، ادھر کی بات ادھر کی بات ملاتی ہیں۔ سہیل آفریدی بہت اسپیسیفک بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب قبائلی علاقوں میں آپریشن شروع ہوا پہلی بار، تو لوگوں کو صرف 2 دن کا نوٹس دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ سے، آپ لوگ بھی صاحب مکان ہوں گے، گھروں میں رہتے ہوں گے، کوئی خدا نہ خواستہ 48 گھنٹے کا نوٹس دے اور یہ کہے کہ یہاں سے نکل جاؤ، آپ کیا سامان اٹھائیں گے؟ آپ کس طرح سے تیاری کریں گے ان حالات کی جو آگے آپ کو درپیش ہوں گے؟ بچوں کو لینا، اس کے بعد ان علاقوں پر آپ دیکھیے، آپ نے تو پانی کی بوندیں دیکھی ہے نا بارش کی شکل میں، آپ اندازہ لگائیے کہ بارش کی شکل میں بارود برسنا شروع ہو جائے، ڈرونز گرنے شروع ہو جائے، پورا کا پورا علاقہ ملیا میٹ ہو جائے۔ اور انہوں نے بتایا کہ ان لوگوں کو آپشن کیا دیا جاتا تھا، صرف 48 گھنٹے، اور اس کے بعد ان کو صرف 4 لاکھ کمپنسیشن کے طور پر۔ 4 لاکھ میں تو ان کے شاید سفر کے اخراجات بھی پورے نہ ہوتے ہیں اور کھانے پینے کا سامان بھی نہ آتا ہو۔ اینی وے، اور پھر انہوں نے بتایا کہ اگر کسی گھر میں 5 مرد ہوتے تھے تو 5 مرد مر گئے، 10 20 تک مر گئے، اور پھر ان لوگوں کو پھر ان کی گھر کی خواتین کو گزر بسر کے لیے بھیک مانگنی پڑی۔ آپ اندازہ لگیے کتنی کربناک صورتحال ہے، اور اتنی بے حسی سے، دیکھیے اتنی بے حسی سے آ کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپریشن تو ہونا چاہیے، آپریشن تو ہوگا۔ سہیل آفریدی یہ کہہ رہے ہیں، آپریشن کی مخالفت نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں آپ انہیں تو بٹھائیے، ان سے تو بات کیجئے کہ انہیں کیا مشکلات درپیش ہوں گی اگر آپ آپریشن شروع کریں گے۔ آپ یونیلیٹرلی، بالکل آربیٹریرلی جسے کہتے ہیں، آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ آپریشن ہوں گے یک طرفہ طور پر، اور وہ بھی جیسے کہ سہیل آفریدی نے کہا کہ بند کمروں میں یہ فیصلے آپ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے خواتین کی ایجوکیشن کی بات کی، اور انہوں نے خود کو ان کا خواتین کا بھائی کہا کہ ان کا بھائی لڑکیوں کا موجود ہے، کوئی انہیں غاروں میں واپس نہیں بھیج سکتا۔ جس ایج کی بات ہو رہی ہے، جیسے کہ انگریزی میں کہتے ہیں نا اسٹون ایج، یا اردو میں پتھر کا زمانہ کہتے ہیں۔ بہت ہی مؤثر انداز میں سہیل آفریدی نے اپنا جو بھی وہ کہنا چاہتے تھے، اپنی باتیں انہوں نے بیان کی۔ اور دیکھیں، انہیں قدرت کی طرف سے ایک چام عطا ہوا ہے جو کہ مریم نواز کو نہیں ہے۔ باس وہ یہ بات نہیں سمجھتی، وہ آرٹیفیشل ہیں۔
مریم نواز میں ایک مصنوعی پن ہے اور وہ مصنوعی پن بلٹن ہے. وہ کوشش کر رہی ہیں اس کو کلٹیویٹ کرنے کی کہ ان کے اندر ایک اسپونٹینٹی آئے, ان میں برجستگی آئے, وہ نہیں آ رہی. جبکہ سہیل آفریدی بالکل ایک برجستگی سے جو بات کرتے ہیں وہ دل سے بات کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ان چیزوں کو فیس کیا ہوا ہے, ان سے وہ گزرے ہیں. اور بھی بہت ساری باتیں تھیں. انہوں نے ظاہر ڈی جی آئی ایس پی آر کو براہ راست, انہوں نے نام لیے بغیر, لیکن ان کے براہ راست ان کی طرف اشارہ تھا کہ اس طرح کی باتیں ہوئیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ نمٹیے نا دہشت گردوں سے, اتنے عرصے سے آپ نمٹنے کی کوشش کریں, نہیں نمٹ سکے, آپ کا نشانہ تو پی ٹی آئی. اور یہ بات بالکل درست ہے, 100% وہ درست بات کریں. اچھا, اب مولانا فضل الرحمان تو ہمیشہ سے اتحادی رہے نا, ان کے صاحبزادے ہیں, یہ اسد ان کا نام ہے, یہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں ان سے نمٹنا, ان کا قلع کما کرنا, جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, جو پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ان کی ترجیح نہیں ہے, بلکہ وہ انہیں اپنے ایسٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ کل علی امین گنڈا پور کا جو ہم نے شارٹ پلے کیا تھا, ظاہر وہ بات تو پرانی تھی, لیکن علی امین گنڈا پور نے بھی بات کی تھی. مولانا فضل الرحمان کے جو بیٹے ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں, ذرا سنیے, پھر ہم اس پہ آگے بات کرتے ہیں. کہ مجھ پر حملہ ہوا, جنہوں نے حملہ کیا ہم نے ان کو دبوچ لیا اللہ کی طرف سے. پولیس کے حوالے ہم نے کیا, پولیس کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا میرے گھر پہنچنے سے پہلے فون آ چکا تھا کہ یہ تو ہمارے لوگ ہیں, نام نہیں لیتا. اب دیکھیں, آپ نے سنا, انہوں نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا فون آیا, پولیس نے ان کو دبوچ لیا تھا. یعنی کہ پولیس بھی تو قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے نا, تو پولیس نہیں اس میں شامل تھی. یعنی کہ انہوں نے نام لیے بغیر پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی بات کی, جن کا کہ کل علی امین گنڈا پور نے نام لے لیا تھا. انہوں نے براہ راست کہا تھا آئی ایس آئی اور ایم آئی, یعنی کہ ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کے لوگ انہیں اپنے ایسٹ کے طور پر کرتے ہیں. اور جس کے جواب میں علی امین گنڈا پور نے کہا کہ بھئی اگر آپ کو کے لیے وہ اتنے آپ کے ایسٹس ہیں تو آپ انہیں یونیفارم پہنا لیجیے, آپ انہیں فوج میں بھرتی کر لیجیے. ان چیزوں سے کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے, ساکھ پہ فرق پڑتا ہے. اور جب سہیل آفریدی یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کا مقصد دہشت گردوں سے لڑنا نہیں ہے, آپ کا مقصد فوجی آپریشن دہشت گردوں کے خلاف نہیں ہے, بلکہ وہ تو آپ ان کو ایسٹ کے طور پر رکھتے ہیں, اور آپ کا مقصد عمران خان کو ختم کرنا ہے. دیکھیے, جو کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی, اس کے بعد تو لوگ ان کو بالکل کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈی جی پی ایم ایل این ہے, یعنی کہ انہوں نے تو نون لیگ کی نمائندگی کی, جو کہ عمران خان کے سیاسی مخالفین ہیں. اچھا, اب ان کے خود کے بس میں تو کچھ ہے نہیں, اب ظاہر فوج کے بس میں بھی نہیں ہے. فوج اگر یہ سوچے کہ فوج کا شروع سے یہ ایک نیریٹو رہا تھا کہ جی سیاستدانوں کو وہ کرپٹ اور انکمپٹنٹ ثابت کریں, تو کافی حد تک وہ کام عمران خان نے بہت کامیابی سے کر لیا تھا, وہ جب سب کو چور 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 کہتے تھے. اب وہ براہ راست عمران خان کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے, اور بقول عمران ریاض کے انہیں ٹکر کے لوگ ملے, وہ اتنی زبردست ٹکر دے رہے ہیں کہ اب فوج کی بھی اسی طرح سے وقت ہو گئی ہے کہ جیسے وہ بھی کوئی ایک سیاسی جماعت ہو. اور عمران خان نے فوج کو بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لائن میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. فوج جب عمران خان کے خلاف کوئی بات کرتی ہے تو لوگ ان کو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. خود نمرود لیگ کی تو اب کوئی اہمیت رہی نہیں گئی ہے, وہ تو کسی قابل نہیں ہے. نواز شریف کی تو حالت جو ہے ظاہر ہے وہ کسی سے نہ مل سکتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں, کیونکہ سب ان کو یہ تانا دیتے ہیں کہ بھائی دیکھیں عمران خان بھی تو لیڈر ہے نا, ڈٹا ہوا ہے نا. تو ابن انشا کے وہ جو اشعار ہیں نا, اس شہر میں ہم کس سے ملیں, ہم سے تو چھوٹی محفلیں, ہر شخص تیرا نام لے, ہر شخص دیوانہ تیرا. وہ اس کے آگے یہ کل 14ویں کی رات تھی, شب بر رہا چرچا تیرا, کچھ نے کہا اے چاند ہے, کچھ نے کہا چہرہ تیرا, ہم بھی وہیں موجود تھے, ہم سے بھی جب پوچھا کیے, ہم ہنس دیے ہم چپ رہے, منظور تھا پردہ تیرا. اینی تو جو اس کے شروع کے اشعار ہیں, اس شہر میں ہم کس سے ملے, ہم سے تو چھوٹی محفلیں, نواز شریف کا وہی حال ہو گیا. وہ اب کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے ان سے تو محفلیں چھوٹ گئی ہیں, وہ کہیں بھی جائیں گے تو عمران خان کی ہی بات ہوگی. اور اس لیے اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے پاس تو کچھ نیریٹو بنانے کے لیے ہے نہیں. آئے دن ڈی جی آئی ایس پی آر ان کا جسے کہتے ہیں نا از ڈوئنگ دیئر ڈرٹی ورک, اور اس بات پر ان پر فوج کے اندر سے بھی تنقید ہو رہی ہے. دیکھیں, جو لیفٹیننٹ جنرل لودھی ہیں وہ تو بہت فوج کے بہت خاص آدمی ہیں, ان کے تقریباً ترجمان کی حیثیت رکھتے ہیں. انہوں نے بھی تنقید کی. ایک قومی کانفرنس منعقد ہوئی اسلام آباد میں کل, جس میں کہ فواد چودھری ظاہر انہوں نے لیڈ رول لیا, اس میں شاہد خاقان عباسی نے بھی خطاب کیا, اس میں عمران اسماعیل تھے, اس میں مولوی محمود تھے, اس میں اس طرح کے اور لوگ جو چاہتے ہیں کہ اس وقت مسائل, تو بیرسٹر سیف نے خطاب کیا, کچھ جرنلسٹ کو بھی بلایا ہوا تھا, محمد مالک بھی تھے. تو اس میں جو جنرل لودھی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ کتنے ستم کی بات ہے, کتنی غلط بات ہے کہ جن علاقوں میں آپریشن ہو رہا ہے, جو لوگ سفر کر رہے ہیں فوجی آپریشن سے اور دہشت گردوں سے بھی وہی سفر کر رہے ہیں, انہی پر آپ یہ الزام لگائیں
کہ وہ دہشت گردوں کے معاونین ہیں, وہ دہشت گردوں کی اسسٹنس کر رہے ہیں, انہیں سپورٹ دے رہے ہیں. تو یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے. تو ظاہر ہے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر پر ہی براہ راست ان سے اختلاف ہے کہ وہ انہوں نے اس طرح کی بات کی, کیونکہ اب تو, اور آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے بھی جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی اس پر بھی فوجیوں نے ان پر بہت شدید تنقید کی تھی, اور اب دوبارہ سے انہوں نے کہا ہے. تو جیسے کہ میں نے کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل لودھی وہ خود بھی فوجی ہیں, پلس آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو عادل راجہ جو سابق فوجی ہیں, حیدر مہندی ہیں, کرنل اکبر ہیں, یہ سب بھی سابق فوجی ہیں, وہ بھی اس حوالے سے بہت شدید تنقید کرتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس طرح کی پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی. باس وہ بلا وجہ کے لیے اپنے آپ کو کنٹروورشل بنا دیتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جب سے سہیل آفریدی چیف منسٹر بنے تب سے ان پر یہ دباؤ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ آ کے کرتے ہیں. سہیل آفریدی کا جو کراچی کا ٹرپ ہے اس پہ تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں. ابھی ہم اگر اس موضوع پر ہی رہیں کہ عمران خان والا جو ان پر دباؤ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر پر. اب دیکھیے یہ خبریں بھی ہیں کہ شاید عمران خان کی ملاقات علی امین گنڈاپور سے کروائی گئی ہے. یہ خبر تو کنفرم ہے کہ عمران خان کی ملاقات ان کی بیگم بشرا بی بی سے ہوئی ہے, لیکن یہ خبر کہ ان کی ملاقات علی امین گنڈاپور سے بھی ہوئی ہے, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں, وہ خود یہ خبر دے رہے ہیں ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے. ذرا سنیے کہ وہ ایم این اے صاحب کیا فرما رہے ہیں, پھر ہم اس پہ مزید تجزیہ کرتے ہیں. جلال صاحب آپ یہ بھی کہہ رہے تھے نا کہ گنڈاپور صاحب کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے؟ بالکل ہوئی ہے, یہ آن ریکارڈ نہیں ہے لیکن آف دا ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں. یہ تو آپ بڑی خبر دے رہے ہیں پھر. گنڈاپور صاحب ہاں ہوئی ہے, یہ تقریباً کچھ. یہ کہاں سے خبر آئی ہے مجھے اچھا بتا دیں. شفقت صاحب یہ کیا بات کریں جلال صاحب کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے 2-3 دن پہلے, ایسا ہے؟ اچھا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ساری ملاقاتیں سامنے کروائی جاتی ہیں. اب یہ جلال صاحب بتا رہے ہیں تو پھر کچھ ایسا سلسلہ ہے کہ یہ چھپ چھپا کے بھی بندے خان صاحب سے ملواتے رہتے ہیں. پہلے خبریں آتی تھی کہ کئی لوگ جاتے ہیں خان صاحب کے پاس منت ترلا کرنے کے لیے اور وہ نہیں مانتے, تو میں تو یہی سمجھتا تھا کہ جو بھی بندہ جاتا ہے وہ سامنے ہوتا ہے. شاید ایسی کوئی ملاقاتیں ہوتی ہوں مے بھی. سنا آپ نے. اس کے علاوہ بشرا بی بی سے جو ملاقات کی خبر ہے وہ تو بالکل ہے کہ ان کی ملاقات کروائی گئی, اور یہ ایک اس میں 2-3 پہلو ہو سکتے ہیں. ایک تو ظاہر یہی ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت پر شدید تنقید ہو رہی ہے اس حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ جی قید تنہائی سے, ظاہر ہے اس کا ایک توڑ یہ ہے کہ جی وہ قید تنہائی نہیں ہے, ان کی بیگم سے ملاقات ہو جاتی ہے. اور بشرا بی بی چونکہ ظاہر ہے باہر نہیں آ سکتی تو عمران خان کا کوئی میسج وہ نہیں لا سکتی, کوئی سخت ٹویٹ نہیں ہوگا, اس لیے یہ سیف ہے. لیکن جیسا کہ ابھی گزشتہ منگل کو ہوا کہ کچھ اشارے ایسے ملے کہ شاید اگلے منگل کو ملاقات کروا دی جائے. پھر جو دباؤ بڑھ رہا ہے, دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس چیز کو جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے, اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اٹس اے ڈیل بریکر, کیونکہ جب اس طرح سے کہیں نہ کہیں معاملات پس پردہ چل رہے ہوتے ہیں تو جو پولیٹیکل پوسچرنگ اس کو کہتے ہیں, اور یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم یہ بات فوج کے متعلق کر رہے ہیں, لیکن فوج کے جو ترجمان ہیں انہوں نے خود کو واقعی میں ایسا بنا لیا ہے کہ اب ان کے متعلق پولیٹیکل پوسچرنگ کہنا بھی آؤٹ آف پلیس نہیں لگتا نہیں ہے کہ ہم کوئی عجیب سی بات کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات فوج کی ہو رہی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں پولیٹیکل پوسچرنگ. لیکن سیاسی طرز عمل جس طرح سے انہوں نے جو اپنا طرز عمل اپنایا ہے اس کو سیاسی ہی کہا جا سکتا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل پوسچرنگ ہو رہی ہو, یہ دکھایا جا رہا ہو کہ جی دیکھیں ہم تو بہت ہی سخت ہم نے پوزیشن لی ہوئی ہے, اور اندرون خانہ کوئی معاملات چل رہے ہو اور چل رہے ہیں. یہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں وثوق سے, یہ میری خبر ہے کہ اندرون خانہ معاملات چل رہے ہیں. بیرسٹر سیف نے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے جس کانفرنس کی بات کی, انہوں نے ایک اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ سوال سب سے پہلا تو یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے بعد عمران خان کیا کریں گے, ان کا طرز عمل کیا ہوگا. تو اس لیے اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ جی وہ بہت زیادہ ان کو کوئی رویہ اس طرح کا ہوگا کہ بہت سخت رویہ اپنائیں گے, لوگوں کو معاف نہیں کریں گے, ان سے لڑائی جھگڑا مول لیں گے, تو ظاہر ہے اس کا پہلے سے اس بات کا تدارک ہو جانا چاہیے, اس پرسیپشن کو, اس تاثر کو زائل ہو جانا چاہیے پہلے سے. تو دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے, اور ظاہر ہے یہ کام محمود خانہ چکزئی کر سکتے ہیں, یہ کام علیمہ خان بھی کر سکتی ہیں, بشرطے کہ عمران خان سے ان کی ملاقات اور انہیں باہر آ کر بات کرنے کی اجازت بھی ہو. یہ بہت اہم ہے. اور اب ایک دبنگ, جس طرح سے دبنگ اکثر یہ جو لفظ ہے, یہ جو اصطلاح ہے, یہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو اپنی بات پر ڈٹ جاتے ہیں, اور بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ دبنگ کی اصطلاح جو ہے خاتون کے لیے استعمال ہو رہی ہے, and I really like it. یہ بہت اچھی بات ہے. اور ان کا نام ہے ایمان مزاری, اور ان کے شوہر کو بھی کریڈٹ دینا پڑے گا. آپ کے علم میں ہے کہ پریس کانفرنس میں جو پرسوں ہوئی اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے باقاعدہ ان کے ٹویٹس چلائے,
اور کہا کہ یہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہیں. ایمان مزاری بینگ ایمان مزاری وہ تو کسی کو نہیں بخشتی باس. انہوں نے تو آپ کو یاد ہوگا اس جج ڈوگر کی جو درگت بنائی تھی اور بالکل صحیح بنائی تھی, بس بھاگتا ہوا دم دبا کے بھاگ گیا وہ بے شرم انسان. اینی وے خیر وہ اب انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے خلاف عدالت میں درخواست دے دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی وہ براہ راست مقدمے پر اثر انداز ہونے کی ایک کوشش تھی, کیونکہ آپ کے علم ہے کہ ان کے خلاف ایک مقدمہ چل رہا ہے کہ وہ انہوں نے دہشت گردوں کی اعانت کی, اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کر ایک طرح سے اس بات کو اپنے طور پر اس بات کے ساتھ کھڑے ہو گئے سپورٹ میں. تو اس پر ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی چٹھا نے عدالت میں درخواست دی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو عدالت طلب کرے اور ان سے پوچھے, بطور گواہی طلب کر لے کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی ہے. پہلے سنیے کہ ایمان مزاری کہہ کیا رہی ہیں. کہ میں یہ کہوں گی کہ کل جو پریس کانفرنس کی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر فوج کے ترجمان کی طرف سے, وہ ایک بہت ارسپانسبل, انفلیمیٹری اور پریجوڈیشل پریس کانفرنس تھی. صرف میرے حد تک نہیں, ڈاکٹر عثمان قاضی کے حد تک بھی, جنہیں وہ دہشت گرد کہہ رہے ہیں, لیکن جسے کسی بھی پاکستان کی عدالت نے دہشت گرد قرار نہیں دیا. وہ کون ہوتے ہیں کہ وہ اپنی فائنڈنگ دیں ایک عدالت کی جگہ پر؟ انفلیمیٹوری اینڈ پریجوڈسڈ, کتنے سخت الفاظ ہیں, کتنے سخت الفاظ ہیں. اشتعال انگیز, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ, اور ظاہر تعصب پر مبنی, جب آپ انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر, مجھے یہ بتائیے آپ کو کون مشورہ دیتا ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں آ کر پریس کانفرنس میں؟ اور آپ نے ایمان مزاری کو براہ راست کنفرنٹ کر لیا, ان کا نام لے لیا. اب کس طرح سے آپ کو امیونٹی مل سکتی ہے کہ جی فوج کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے؟ جب ایک ڈی جی آئی ایس پی آر اس طرح کی بات کرے گا تو کیا وہ فوج کے پیچھے چھپ سکتا ہے؟ اگر فوج, دیکھیں فوج کے پیچھے تو وہی چھپے گا نا جو وہ صرف کام کرے جو فوج کا کرنے کا کام ہے. آپ فوج کے پیچھے اب نہیں چھپ سکتے. آپ نے آ کے براہ راست ایمان مزاری کو کنفرنٹ کر لیا. اب ایمان مزاری آپ کو جواب دے رہی ہیں, اور عدالت, ظاہر عدالت میں اتنی ہمت تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو طلب کرے. لیکن جو ان کے شوہر ہیں ہادی چٹھا, انہوں نے بالکل درست بات کی. انہوں نے کہا کہ جب ایک جج, اس نے اسلام آباد کے 3 حلقے کھلوانے کی بات کر دی تو اس کی ڈگری جعلی قرار دے دی گئی اور اس بیچارے کو نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے. تو کس جج میں ہمت ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جب آ کر بات کر دے کہ ایمان مزاری دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہیں, تو وہ ایمان مزاری کے خلاف جو مقدمہ چل رہا ہے اس کا فیئر ٹرائل کر سکے. اس لیے بالکل درست بات ہے یہ کہ آپ کی یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ عدالت کی کارروائی پر اثر انداز ہو سکتی ہے. پیریڈ, اینڈ آف دی اسٹوری. اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ عدالت اب کتنی ہمت پکڑتی ہے اور سلسلے میں کیا کچھ اقدامات کیے جاتے ہیں. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ معاملات کس طرف جائیں گے. اینی وے, آج کے شو میں بس اتنا ہی. پلیز 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 آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. آپ دیکھتے ہیں یہ تو مجھے پتا ہے, لیکن اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے تو اور بھی اچھا ہوگا. باس کر لیجئے. اینی وے, اور شوکت خانم ہاسپٹل کو ڈونیٹ کرنا ہرگز مت بھولیے گا, بہت ہی اہم کاز ہے. اگلے شو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.